سامعین، آج ہم بات کریں گے دعائے حزب البحر کے بارے میں، کیونکہ لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے کہ حزب البحر کا عمل کیا ہوتا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اس کا پڑھنا صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کہاں سے ہے، نہیں ہے تب اس کا پڑھنا کیسا ہے، اور اگر پڑھنا صحیح ہے تو اس کی زکوٰۃ کا کیا طریقہ رہے گا، کیا صورت رہے گی، اس کے عامل ہم کیسے بنیں گے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے سوالات تھے۔ ٹھیک ہے سامعین، تو ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے دعائے حزب البحر کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں دوستو کہ یہ دعائے حزب البحر حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پر الہام ہوئی تھی، اور ایک سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں دوستو، یہ دعا بے شک متبرک ہے، لیکن احادیث اور قرآن میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان کا رتبہ اور اثر اس سے کہیں اعلیٰ ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، لوگ اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ دعا قرآن اور احادیث میں جو ہے نہیں آئی ہے، بلکہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پر الہام ہوئی تھی۔ اس کا واقعہ علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ شہر قاہرہ میں تھے کہ حج کے دن قریب آ گئے۔ شیخ رحمہ اللہ نے ان ایام میں اپنے دوستوں سے فرمایا، یعنی اپنے مریدین سے فرمایا کہ ہم کو اس سال غیب سے حج کرنے کا حکم ہوا ہے، لہٰذا جہاز تلاش کرو۔ مریدوں کو بہت تلاش کے بعد ایک بوڑھے عیسائی کے جہاز کے سوا اور کوئی جہاز نہ ملا۔ سب اسی جہاز پہ سوار ہو گئے۔ جب بادبان اٹھا دیا تو قاہرہ کی آبادی سے نکلتے ہی مخالف ہوا چلنے لگی، چونکہ کشتی بادبانی تھی، ہوا کے رخ کے اعتبار سے کشتی چلا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی قاہرہ سے بادبان اٹھائے گئے، ٹھیک ہے سامعین، تو مخالف ہوا چلنے لگی کہ الٹی طرف ہوا چلنے لگی، جس کی وجہ سے ایک ہفتہ تک قاہرہ کے قریب اس طرح ٹھہرے رہے کہ قاہرہ کے پہاڑ دکھائی دیتے تھے۔ مخالف لوگ طعنہ دینے لگے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو غیب سے حج کا حکم کیا گیا ہے، اور حالت یہ ہے کہ حج کا وقت قریب آ گیا ہے اور ہم مخالف ہوا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات شیخ کے لیے جو ہے ایک بے چینی کا باعث ہوئی، مگر وہ ضبط کی قوت جو ہے اس کی وجہ سے وہ اس پر قابو پاتے تھے۔ اتفاقاً جو ہے شیخ رحمہ اللہ جو ہے دوپہر کو سو رہے تھے، یعنی قیل اللہ فرما رہے تھے کہ خدا نے ان کو اس دعا کا الہام کیا۔ شیخ نے نیند سے اٹھ کر یہ دعا پڑھنی شروع کی اور جہاز کے افسر کو بلا کر فرمایا کہ خدا کے بھروسے پر بادبان اٹھا دے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر ہم بادبان اٹھا دیں گے تو ہوا اسی وقت ہمارا منہ پھیر دے گی اور ہم کو قاہرہ میں پہنچا دے گی۔ شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو دل میں دھڑ پکڑ مت کر، شک شبہ مت کر، ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کر، اور خدا کی عجیب مہربانی دیکھ، جو ہی بادبان اٹھایا وہی موافق ہوا زور و شور سے چلنے لگی۔ ٹھیک ہے سامعین، یہاں تک کہ اس رسی کو جس کے ساتھ جہاز کی میخ باندھ رکھی تھی انہوں نے اس کو کھول نہ سکے، لاچار ہو کر کے اس کو کاٹ دیا اور بڑی جلدی امن و سلامتی کے ساتھ مبارک مقصد پر پہنچ گئے۔ بوڑھے عیسائی کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے اور وہ دل میں بہت غمگین ہوا۔ ٹھیک ہے، رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ شیخ رحمہ اللہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ بہشت میں یعنی جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہی عیسائی کی بات یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں ہم، اور اس کے لڑکے بھی شیخ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹوں کے پیچھے جانا چاہا، مگر فرشتوں نے جھڑکا کہ تو ان لوگوں کے دین والوں میں سے نہیں ہے، ان سے تیرا کیا مطلب؟ صبح کے وقت خدا کی ہدایت اس کی مددگار ہوئی اور اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے سامعین، اور سہج اس کا مرتبہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ بڑے باطنی مقامات والا ہو گیا، اور اس کی طرف لوگ جو ہے اس کی نزدیکی اور صحبت کے بھی طالب ہونے لگے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ تو ایک واقعہ تھا کہ کس طرح سے جو ہے یہ دعا جو ہے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ پر جو ہے الہام ہوئی تھی، اور اس کی برکت سے جو ہے کشتی کی جو پریشانی تھی، مخالف لوگ جو طعنہ دے رہے تھے، سفر کا جو مسئلہ اٹکا ہوا تھا، اس کا جو ہے معاملہ حل ہو گیا۔ یہاں پہ سامعین ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آگے بھی آپ کو بہت کام آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کون سی بات ہے؟ وہ بات ہے اجازت کی۔ ٹھیک ہے کہ عملیات میں اجازت کا کیا کردار ہے،
کیا رول ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وظائف کی اجازت حضرات مشائخ سے حاصل کرنا موجب برکت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اجازت طلب کرنے سے ان حضرات کو اجازت کے طالب کے ساتھ ایک خاص توجہ ہوتی ہے، جس کا ظاہری نفع یہ ہے کہ حصول مطلب کے لیے وہ دعا فرماتے ہیں، اور باطنی برکت یعنی خدا تعالیٰ کا نام لینے سے جو اثر قلب میں ہوتا ہے اس طرف بھی وہ حضرات توجہ اور دعا فرماتے ہیں۔ اور اگر وظائف بغیر اجازت پڑھے جائیں، خواہ بطریق دعا یا بطریق ذکر، تو ثواب تو ہوتا ہے اور مقصود بھی براتا ہے اور اثر باطنی بھی ہوتا ہے، مگر اثر باطنی میں کچھ کمی ہوتی ہے، اور یہ امر تجربے سے ثابت ہے، اور دیگر ثمرات میں بھی کمی کا اندیشہ ہے۔ لیکن تحصیل اجازت شرعاً واجب نہیں ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ عملیات میں کوئی عمل اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو کرنے سے پہلے کسی اسلاف کے مشائخ سے اسلاف سے اجازت لینا شرعاً واجب نہیں ہے۔ یہ برکات کے طور پر تبرکاً اس چیز کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب بات آتی ہے کہ حزب البحر کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ آج جو میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس میں سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ حزب البحر کی زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے اس کے لیے جو ایام متعین ہے وہ بہت قریب ہے۔ وہ ماہ سفر کی جو محرم کے بعد جو سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس میں جو سفر کی 6، 7 اور 8 تاریخ ہوتے ہیں، اسی میں یہ حزب البحر کا عمل کیا جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ 3 دن کے بعد اس کے عامل بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے سامعین؟ تو یہ اس کا طریقہ یوں ہے کہ سفر کی 6، 7، 8 تاریخ روزے رکھے، اور سنت کے مطابق تینوں روز اعتکاف میں رہے، یعنی معتکف رہے، اور 3 بار اس طرح مغرب بعد 1 بار، عشاء بعد 1 بار، چاشت کی نماز کے بعد 1 بار پڑھے اس دعا کو روزانہ 3 دن تک اعتکاف کی حالت میں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے فارغ ہونے کے بعد یعنی سفر کی 8 تاریخ کے بعد جو رات ہو اس کی مغرب کے بعد چند مساکین کو اپنے ہمراہ کھانا کھلائے، پھر روزانہ 1 بار پڑھے۔ اس کے لیے مغرب کے بعد کا وقت بہتر ہے، آئندہ اختیار ہے جو وقت چاہے مقرر کر لے، لیکن روزمرہ ایک ہی وقت پڑھے۔ ہاں کسی خاص روز کسی خاص وقت کی چیز کی وجہ سے کوئی عذر ہو جائے تو کسی دوسرے وقت پڑھ لے۔ زکوٰۃ کے طور پر اس دعا کا پڑھنا 8 سفر کی چاشت کے بعد ختم ہو جائے گا، اور 5 سفر کے بعد جو شب آئے گی جب سے شرعاً 6 سفر شروع ہوگی، اس شب کی مغرب کے بعد زکوٰۃ کی نیت سے حزب البحر پڑھنا شروع ہوگا۔ اعتکاف کے مسائل آپ اگر نہیں معلوم ہے تو کسی عالم سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے سامعین؟ اور اس طریقے زکوٰۃ میں نہ تو ترک حیوانات ہے اور نہ ہی کسی طرح کا خطرہ ہے، یہ بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عملیات میں سب سے پہلے لوگوں کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں رجعت کے شکار نہ ہو جائے، پرہیز کن کن چیزوں کا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس عمل میں اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو ترک حیوانات ہے، نہ جلالی پرہیز ہے، نہ جمالی پرہیز ہے، اور نہ کسی طرح کا خطرہ ہے۔ سنت کے موافق سہل اور عمدہ طریقہ وہ یہ ہے کہ رضائے الہی دل میں مقصود ہو۔ حضرت قبلہ حاجی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بڑا مطلوب رضائے الہی ہے، اسے طلب کرے، اور جہاں جہاں مقہور اعداء کا تصور ہے شیطان کا خیال کرے۔ میں آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ جب آپ حزب البحر کے آیات کو پڑھیں گے، دعا کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اس میں ایک طریقہ یہ بتلایا جائے گا کہ فلاں جگہ پہ آپ اس آیت پہ جب آپ پہنچے تو آپ اپنے دشمن کا تصور کرے، فلاں جگہ جب آپ پہنچے تو آپ اپنے کیا کہتے ہیں کہ رزق کا تصور کرے، جو آپ کی پریشانیاں ہیں ان کا تصور کرے، آسانی کا تصور کرے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جہاں جہاں مقہور اعداء کا تصور ہے، خاص کر کے جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں تو شیطان کا تصور کرے، شیطان کا خیال کرے، ٹھیک ہے؟ اور دوستو آپ کو میں بتلا دوں کہ اس دعا کو پڑھنے سے روزی سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جمعیت بھی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے دوستو؟ اور ایام زکوٰۃ میں جب آپ سفر کے تاریخ میں جب آپ 3 تاریخوں میں جب آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں گے تو اس وقت مطلوب فقط رضائے الہی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو روز مرہ پڑھیں گے آپ، اس میں جو خاص مطلوب ہو، مثلا وسعت رزق کا خیال رکھنا،
ٹھیک ہے، وہ آپ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سب سے اہم اور خاص بات یہ یاد رکھنی چاہیے دوستو کہ جس طرح خمیرہ مروارید کا پورا فائدہ اس شخص پر مرتب ہوتا ہے جو زہر کھانے سے احتیاط کرتا ہے، اسی طرح ان فضائل کا، ان عملیات کا مکمل نفع انہی کو ہوتا ہے جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر کبھی احیاناً خطا ہو گئی تو فوراً استغفار و توبہ سے اس کی تلافی کرتے ہیں۔ سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اوراد و وظائف کے کامل نفع کے لیے گناہوں سے بچنے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ سامعین، اب ہم جو ہیں دعائے حزب البحر آپ کے سامنے میں پڑھ کر کے سنائیں گے اور اس کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ کون سے لفظ میں آپ کو کیا کرنا ہے اور کس طرح سے آپ کو جو ہے یہ دعا پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے میں عربی کے الفاظ ترجمے کے ساتھ، اردو ترجمے کے ساتھ آپ کی اسکرین پر بھی چلا دیا کروں گا، ٹھیک ہے سامعین، آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں، ترجمہ ضرور دیکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ دعا کو صحیح الفاظ کے ساتھ آپ یاد کر لیں پہلے، کیونکہ ماہ سفر کی ان 3 تاریخوں میں جو ہے ابھی وقت ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ شروع کریں گے، میں شروع کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے سامعین۔ سب سے پہلا لفظ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی، تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم، نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والأوهام الساطرة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ جس وقت زلزلوا زلزالا شدیدا پر آپ پہنچیں گے اس وقت جو ہے داہنے ہاتھ کے انگشت شہادت سے آپ آسمان کی طرف اشارہ کریں گے، جس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے وضو کے بعد ہم اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا فَثَبِّتْنَا وَانصُرْنَا، یہ وَانصُرْنَا فَثَبِّتْنَا وَانصُرْنَا، اس جگہ انصرنا پڑھنے میں جو ہے مطلب کا دل میں خیال رکھے، جو بھی مطلب آپ کے دل میں ہے، جو مقصد ہے، جو مشن ہے جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَسَخِّرْ لَنَا هَذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء، کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اس کو پڑھنے کا جو ہے ایک خاص طریقہ ہے۔ جب آپ کاف ہا یا عین صاد پڑھیں گے تو جب پہلا لفظ پڑھیں گے کاف، اس وقت داہنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو آپ کو بند کر لینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف چھوٹی انگلی کو بند کیا، ہا اس کی برابر والی انگلی کو بند کیا، یا اس کے برابر والی انگلی کو بند کیا، عین انگشت شہادت کو بند کیا آپ نے، صاد انگوٹھے کو بھی بند کر لیا، ٹھیک، پانچوں انگلیاں بند ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ جب پڑھیں گے دوسری بار کاف ہا یا عین صاد تو اسی انداز سے پھر آپ کو پانچوں انگلیاں کھول دینی ہے، یعنی سب سے پہلے چھوٹی والی، اس کے بعد اس کے برابر والی، پھر اس کے برابر والی، اسی طرح سے آپ کو جو ہے 5 حروف پہ 5 انگلیاں کھول دینی ہے۔ پھر جب آپ تیسری بار کاف ہا یا عین صاد پڑھیں گے تو پھر اسی طریقے سے آپ کو بند کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، انصرنا، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ سب سے چھوٹی والی انگلی کو کھول دیں گے، ٹھیک ہے۔ فإنك خير الناصرين وافتح لنا، یہاں پر آپ دوسری انگلی کو کھول دیں گے۔ فإنك خير الفاتحين واغفر لنا، یہاں پر آپ تیسری انگلی کو کھول دیں گے۔ فإنك خير الغافرين وارحمنا، یہاں پر آپ چوتھی انگلی کو کھول دیں گے۔ فإنك خير الراحمين وارزقنا، یہاں پر آپ 5ویں انگلی کو کھول دیں گے، اسی ترتیب سے جو بند کرنے کی ترتیب تھی۔ اس کے بعد آگے کی دعا ہے
فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة ومع السلامة والعافية في الدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. آگے جو لفظ ہے اللہم یسر لنا امورنا، تو یہاں امورنا کے اوپر جب آپ امورنا کا لفظ آپ پڑھیں گے، یہاں پہ بھی اپنے مطلب کا آپ کو دل میں تصور کرنا ہے، خیال کرنا ہے، کس مشن کے لیے، کس مقصد کے لیے، کس پریشانی کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کا دل میں دماغ میں تصور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے کا لفظ ہے مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا. دیکھیں یہ جگہ بہت حساس ہے اور اس جگہ جو ہے آپ کو بہت سمجھداری سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے. یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں نے شروعات میں کہا تھا کہ تصور میں جب آپ مقہوری اعدائے مطلب جو دشمن ہیں آپ کے اوپر، جو ظلم کرنے والے ظالم دشمن آپ کے جو ہیں، یہاں پہ دراصل ان کا تصور کرنے کے لیے کہا گیا ہے. وَطْمِسْ عَلَى وُجُوهِ، لفظ وجوہ اعدائنا کے اندر جو ہے جب آپ پڑھیں گے تو اس وقت جو ہے اپنے دشمن کا تصور کرنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن آپ کو میں یہاں پر یہ آگاہ کر دوں کہ ہر دو بات کسی سے اگر آپ کی ہو جائے، دو لفظ اگر کسی سے انبن ہو جائے، اس کو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اعدائے مقہورہ میں شامل نہ کریں، ظالم دشمنوں میں آپ ان کو شامل نہ کریں. ٹھیک ہے. پہلے آپ اس کو جو ہے فیصلہ کر لیں، آپ کسی عالم سے پوچھ لیں کہ وہ جو فلاں بندہ ہے جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو ظلم ہوا ہے، وہ ظالم ظلم پہ اتر آیا ہے اور وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ اپنا فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، تب ایسے وقت میں، ایسی صورت میں جو ہے ایسے ظالموں کا تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور تصور کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ کی مٹھی بند کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور مٹھی کو زمین کی طرف آپ کا رخ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور زمین کی طرف رخ کر کے اس کو کھول دینا ہے. بند کریں گے اپنی جگہ پہ، زمین کی طرف جو ہے جہاں آپ بیٹھے ہوں گے وہیں زمین کی طرف آپ جو ہے مٹھی کا رخ کریں گے. ٹھیک ہے. تلوا جو ہوگا آپ کی جو بند مٹھی ہوگی وہ زمین کی طرف ہوگی اور یہ وَطْمِسْ عَلَى وُجُوهِ أَعْدَائِنَا پڑھتے ہوئے جو ہے آپ وہ ظالم دشمنوں کا تصور کریں گے اور یہ مٹھی کھول دیں گے. اور اگر آپ کے اوپر کسی ظالم دشمن کا تسلط نہیں ہے دوستو تو یاد رکھیں یہاں پہ شیاطین کا تصور کریں. ہاں، خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کا تصور کر لیا جو واقعتاً ظالم دشمن نہیں ہے تو پھر یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف جو ہے یہ پلٹ جائے. ٹھیک ہے سامعین. یہاں پہ آپ جو ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں. وَامْسَخْهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُجِيءَ وَلَا الْمَجِيءَ إِلَيْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. یہ دیکھیے یہاں پہ لفظ جو ہے سدن ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو سدن کا لفظ آئے گا لیکن یہاں پہ آپ کو سدن کا لفظ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے سامعین. آگے جو لفظ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی پاورفل لفظ ہے. شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ. ٹھیک ہے. اس کا معنی بھی یہی ہے کہ بگڑ جائے منہ. ٹھیک ہے. یہ کلمہ دوستو 3 بار لکھا گیا ہے. ہر بار میں یہاں دل میں اپنے دشمنوں کا خیال رکھیں کہ تباہ ہو جائے اور الٹا ہاتھ زمین پر ماریں. ٹھیک ہے. مطلب تلوے سے نہیں، الٹا ہاتھ، داہنا ہاتھ الٹا. 3 بار یہ لفظ ہے شاہت الوجوہ. الٹا ہاتھ زمین پر آپ نے مارا مقہور اعداء کا تصور کرتے ہوئے، ظالم دشمنوں کا تصور کرتے ہوئے. اور آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ کب آپ
جو ہے اپنے دشمن کو ظالم تسلیم کریں گے، وہ آپ کو میں نے ساری چیز بتا دی۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہے، وہی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے پہلے یہ چیز پرکھ لیں کہ وہ آپ کے اوپر کیسا دشمن ہے، ورنہ بصورت دیگر کہیں آپ کو ہی جو ہے اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ تو 3 بار شاہت الوجوہ پڑھ کے جو ہے آپ الٹا ہاتھ زمین پر ماریں گے اور ظالم دشمنوں کا تصور کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، طاسین میم حا میم عین سین قاف، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اب دیکھیے یہاں پہ حامیم 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 7 دفعہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی مرتبہ حامیم پڑھ کر کے آپ داہنی طرف پھونکیں گے، دوسری بار بائیں طرف، تیسری بار پڑھ کر کے سامنے کی طرف پھونکیں گے، چوتھی بار پڑھ کر کے جو ہے پیچھے کی طرف، 5ویں بار پڑھ کر کے اوپر، 6ٹھی بار پڑھ کر کے نیچے، 7ویں بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر اندر کی طرف دم کریں گے تلوے میں، اور دم کر کے پورے بدن پر آپ مل لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 7 بار حامیم کا یہ اصول ہے۔ آگے کیا ہے؟ حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ينصرون، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر، بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا، کاف ہا یا عین صاد۔ پھر سے کاف ہا یا عین صاد کا لفظ پھر سے آ رہا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کو وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ کاف کا لفظ بولیں گے اور داہنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی بند کریں گے، پھر آگے کا لفظ بولیں گے، پھر ایک انگلی بند کریں گے۔ کاف ہا یا عین صاد پر 5 انگلیاں بند ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ لفظ پڑھیں گے کفایتنا، ٹھیک ہے۔ کفایتنا پڑھنے کے بعد پھر جو ہے حامیم عین سین قاف کا لفظ ہے، یہاں پہ بھی 5 حروف ہیں، اور ہاں پڑھیں گے تو پھر جو ہے چھوٹی انگلی کو کھولنا پڑے گا، اسی طرح سے جو ہے پھر 5 انگلی آپ کھول دیں گے۔ اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ حمایتنا فسیکفیہم اللہ وہو السمیع العلیم، ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ جو ہے 7 مرتبہ ہے۔ کتنی مرتبہ ہے؟ 7 مرتبہ ہے۔ ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا، 7 دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ یہ آیت 3 دفعہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، یہ آیت بھی 3 دفعہ ہے، ٹھیک ہے سامعین۔ اس کے بعد ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ آیت بھی 7 دفعے ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ آیت بھی 3 دفعہ پڑھنی ہے آپ کو۔ اس کے بعد ہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی 3 دفعہ ہے۔ اخیر میں درود ہے وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین آپ کا یہ حزب البحر کا عمل پورا ہو گیا۔ میں نے سامعین کوشش کی ہے کہ میں نے ہر ایک چیز آپ کو بتلا دیا، حزب البحر کیا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اور کن کے اوپر جو ہے یہ الہام ہوا تھا، پڑھنے کا کیا طریقہ تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، میں نے ہر ایک چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سامعین آپ کو میں ایک بات بتلا دوں کہ اس دعا کو پڑھنے سے پہلے جو ہے آپ اپنے کسی شیخ سے اس کی اجازت ضرور لے لیں، ٹھیک ہے سامعین۔ میں نے اس عمل کو دینے کی اس لیے جرت کی ہے کیونکہ کئی سال ہو گئے میں اس دعا کا اہتمام کرتا ہوں، اور الحمدللہ اسی طریقے کے مطابق جو ہے میں نے اس عمل کی زکوٰۃ ادا کی تھی، اور صرف ایک واسطے سے جو ہے میرے اس عمل کا شجرہ نسب حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ سے جا کر کے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب سے جو ہے میرا یہ شجرہ نسب اس عمل کا جو ہے اس کی اجازت کا جو ہے ملتا ہے، ٹھیک ہے سامعین۔ آپ چاہیں تو کسی سے بھی اجازت حاصل کر لیں جو اس عمل کے عامل ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ عملیات میں اجازت جو ہے صرف تبرکاً لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اس کا جو ہے شرعاً اس کی جو ہے اجازت کے بارے میں جو ہے کوئی اس کا وجوب نہیں ہے،
ٹھیک ہے سامعین، میں نے آپ کو ہر ایک طریقہ بتلانے کی کوشش کی ہے کس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے. الفاظ کی ادائیگی بھی میں نے جو ہے آپ کے سامنے میں جیسے مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کر کے دکھایا ہے، بتایا ہے. میں اسکرین پر بھی جو ہے اس کو چلانے کی کوشش کروں گا اردو ترجمے کے ساتھ. ٹھیک ہے سامعین، اور اس کا رسالہ بھی آپ کو ملتا ہے اسی نام سے، حزب البحر کے نام سے جو ہے آپ رسالہ بھی لے سکتے ہیں. اس کو دیکھ کر کے پہلے جو ہے آپ اس کو الفاظ کو ازبر یاد کر لیں زبانی، تاکہ جب آپ زکوٰۃ کے لیے بیٹھے تو آپ کو پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے، اور پھر ان تمام طریقوں کو آپ سامنے رکھ کر کے جو ہے اس کی جو ہے اس دعا کو جو ہے آپ پڑھیں، اہتمام کریں. انشاءاللہ اس کے بہت سارے فیوز و برکات آپ کے سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھنے سے جو ہے آپ کو جو ہے خود بھی آپ اس کا فائدہ محسوس کریں گے. جو جادو ہے دشمنی کے آج کے جو حالات ہیں سامعین، یہ سارے جو ہے خود بخود اس سے آپ حل کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں دوستوں کہ میں نے آپ کو جو ہے سمجھانے کی کوشش جو کی ہے اس میں کامیاب ہو پایا ہوں. ٹھیک ہے سامعین، آپ چینل کو جو ہے سبسکرائب ضرور کریں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نمبر اپنا دے دوں گا اس ویڈیو میں بھی. ٹھیک ہے سامعین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی انفارمیشن کے ساتھ. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن